گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم. سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بڑی چینج ہو جاتی ہیں, اور رات کے بیچ میں اٹھ کے سحری کرنا, پھر افطاری میں تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی انٹیک, وہ ایک تو کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور یہ بتا دیں کہ افطاری کے بعد ہم سبھی بہت زیادہ ڈراؤزی فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں, تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ویلڈ کویسچن ہے, لیکن سب سے پہلے جیسے علامہ صاحب نے بتایا, اور یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ تمام رحمتیں اور یہ نعمتیں ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں. اس میں ہمیں اعتدال پسندی میں ہی سے کام لینا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ نے اس ماہ صیام مبارک کے اندر ہمیں 2 وقت کا کھانا پھر بھی نصیب کیا ہوا ہے, اور یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی بھوکے رہیں گے. تو آپ اعتدال کے ساتھ ہر چیز کھا سکتے ہیں. جب ہم اعتدال سے زیادہ گزرتے ہیں چیزوں کو لے کے, اور بہت زیادہ ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی اگر سحری میں ہم ہر پراٹھے اور چکنائی تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھائیں گے اور کھاتے ساتھ ہی فوراً لیٹ جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے پھر معدہ بہت زیادہ فل ہوگا, تو پھر وہ ریفلکس ہوگا, تیزاب اوپر کی طرف چڑھ کے آئے گا. لوگ پھر ہسپتالوں میں بھاگتے ہیں کہ مجھے اچانک چیسٹ پین ہو رہا ہے, کہ اچانک مجھے خدا نخواستہ کوئی دل کا عرضہ ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو آپ کم کھائیں, صحیح خوراک جو گھر میں تازہ کھانا پکا ہے وہی کھائیں. اکثر ہماری لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے سحری افطاری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ اگر پیسے دے ہی دیے وہاں بوفے کے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا آج ہی کھا کے چلے جائیں گے. تو آپ کو اپنے حساب سے کھانا کھانا ہے. تو وہ یہ سب سے بہترین کام ہے کہ اگر آپ اعتدال پسندی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کھائیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے, آپ کو ویسے کلین کر دیتا ہے. اور یہ بتا دیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری انٹیک تلی ہوئی چیزوں کی اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹمک اس چیز کا عادی نہیں ہوتا. اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور بدہضمی کی کیا وجوہات ہیں, ڈائٹ میں ہم کیا شامل کریں؟ دیکھیں, تیزابیت اس لیے زیادہ بڑھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ مرچ, مسالے, تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. نارملی وہ ہم لوگ روزمرہ کے اس میں نہیں کھا رہے ہوتے. اب روز کوئی دہی بلے بیٹھ کے تو نہیں کھا رہا ہوتا, لیکن اس میں کھا رہا ہوتا ہے. اور پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, سموسے بھی کھا رہے ہیں, پھر مختلف قسم کی چٹنیاں ہیں, مختلف قسم کی ساسیجز ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں میں بالکل روک نہیں رہا کسی کو کہ نہ کھائیں, لیکن مناسب مقدار میں اپنے پیٹ کو دیکھتے ہوئے کھائیں. پھر ریگولر واک یا ایکسرسائز ضرور کریں. ہم جیسے آپ نے کہا کہ 20% ہم نے دینا ہے کہ زکوٰۃ ہے جسم کا, 2.5% ہم نے جسم کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہم اس میں دگنا اپنے آپ کو جسم کو بڑھا لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد جن کی 34 سے کمر زیادہ ہو, یا ماں باپ میں سے شوگر ہو کسی کو, اور آپ کو جو ہے نا آپ کا ویٹ زیادہ ہو, تو یا امی ابو کو شوگر ہو, 40 سال سے عمر زیادہ ہو, تو شوگر ہونے کے چانسز, بلڈ پریشر ہونے کے چانسز, اور جگر کی چربی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو دنیا میں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جاتے ہیں, اور عام لوگ جو کرسچنز ہیں, ہندوازمز ہیں, وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. رب باری تعالیٰ نے ہمیں فاسٹنگ ہمارے دین کا حصہ تحفے میں اور ہم پہ فرض کیا ہے, تو ہمارے جسم کا بہت ضروری حصہ ہے کہ اگر ہم فاسٹنگ کریں گے تو اس کے بے تحاشا فائدے ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور ویسے ہماری باڈی کی جو فلٹریشن ہے وہ ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ ہم تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیسی گھی میں اگر ہم کوئی چیز بنائیں یا فرائی کریں تو دیسی گھی کیونکہ باڈی کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے کوکنگ آئل ہوتے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ دیسی گھی بھی اتنا ہی نقصان کرے گا جتنا کہ دوسرا آئل کرتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک نارمل چیز سمجھنے کی بات ہے کہ تمام جو فیٹ ہوتے ہیں ان کی انرجی کے لیولز, کیلوریز کے لیولز, پروٹین کے کیلوریز کے لیولز اینڈ کاربوہائیڈریٹ کے جو لیولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی قسم کا گھی کھائیں گے اس نے آپ کے اوپر اثر کرنا ہے. دنیا آج کل ایئر فرائی کی طرف جا رہی ہے, اور ہم لوگ ابھی تک اسی گھی اور آئل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور یقین مانیں کہ ہمارے ہاں اس وقت شوگر کے جو تناسب ہے آبادی میں وہ 40%, یعنی پاکستان دنیا کے پہلے دوسرے ملکوں میں آ گئے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جگر کی چربی کی جو ہے وہ پری کرسر ہے جو شوگر اور بلڈ پریشر
کو دیتی ہے. بیلنس ڈائٹ ہمیں رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب مزید کویشچنز بھی آپ کے لیے آ رہے ہیں, انہیں بھی شامل کریں گے اور علماء کرام کی گفتگو کو بھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ اے پی ڈی جو کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے, اس میں لوگ پی پی آئی کی جو انٹیک ہے اس کا ایکسیسو یوز بہت لانگ ٹرم کرتے ہیں, تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بارے بتا دیں. اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جس میں سب سے زیادہ اوپر سے اگر ہم دماغ سے شروع کریں, ڈیمنشیا, دل کے امراض, نمونیا کا بار بار ہونا, کچھ خاص انفیکشنز ہیں معدے کے, کیونکہ ایسڈ جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے ہماری, اور تیزاب بہت ساری جراثیم جو معدے میں ہم ویسے لے کے جا رہے تھے ان کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. جب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف انفیکشنز ہونے کے چانسز, لائک کولسٹریڈیم انفیکشن یا چیسٹ انفیکشن, پھر گردوں کے مسائل, کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں, پھر فریکچرز کے چانسز ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لانگ ٹرم یوز جو ہے اور بہت زیادہ ڈوز کا یوز اچھی بات نہیں ہے اس کا. تو آپ نے جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تب لے لیں, لیکن مسلسل لمبے عرصے تک کے لیے نہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مختصر آپ اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بھی بتا دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ان کے لیے بھی ڈائٹ میں کیا انہیں خیال رکھنا چاہیے, کس چیز کی انٹیک زیادہ ہونی چاہیے اور وہ کیسے آسانیاں پیدا کریں. ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں, ایک دو قسم کی ڈائبٹیز ہے جس کا بھی کانسیپٹ میں بات کر رہا تھا. وہ یہ کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, جس میں چھوٹے بچوں کو موروثی امراض کی وجہ سے موروثی شوگر ہوتی ہے, ہیریڈیٹری, تو ان کو چھوٹے بچوں کو تو ہم انسولن پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو انسولن کے اوپر ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں اور مسلسل انسولن لے رہے ہیں, اس میں پھر روزہ ایک ڈیفیکلٹ پارٹ ہے. وہ روزہ یا تو پھر وہ زیادہ کھائیں اور انسولن نہ لگائیں, اور پھر اگر کیونکہ ہائپوگلائسیمیا ہوگا, شوگر کم ہوگی, تو پھر مسائل بہت زیادہ ہوں گے, اور ہائپوگلائسیمیا کے ساتھ جان کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. اور ایسے لوگ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں, یعنی جن کو 32 سال 30 سال کے بعد ماں باپ کی وجہ سے یا اپنی جو خوراک کی عادتیں ہیں اس کی وجہ سے شوگر ہوئی ہے, تو وہ اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسیس کریں کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیولز بہت زیادہ نیچے نہیں جا رہے, تب تو آپ جو ہے نا رکھ لیں روزہ, اور اچھا کھا کے رکھ لیں, اور جب تک گزارا ہو رہا ہے کر لیں. لیکن اگر آپ کو آنکھوں کے سامنے چکر آتے ہیں, پسینے آنے شروع ہوتے ہیں, دل کی دھڑکن ہوتی ہے, تو پھر آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے, کیونکہ آپ بیمار کے اس میں آ جاتے ہیں, تو پھر نہ رکھیں, کیونکہ اپنے اوپر اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالنا. بہت شکریہ ڈاکٹر سید آصف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ روز ہی موجود ہوتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن وہ اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث جا چکے ہیں. ابھی فائزہ کی جانب ہم چلتے ہیں. فائزہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائزہ کی تیاریاں جو ہیں افطار کے حوالے سے وہ کہاں تک پہنچی ہیں. تو فائزہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ آپ کا چکن ریڈی ہو رہا تھا, اس ٹائم آپ میرینیٹ تو کر چکی تھی,